وہی انشاء اللہ درس حدیث پاک یس امیک راوی حضرت عبداللہ بن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ناو پوری عبداللہ بن جابر بن سمرہ. یہ روایت مسلم شریفس اندر، اور مسلم شریف درج سارے معلوم کہ بخاری شریفس پتہ اگر کوئی حدیث کتاب درج کت مسلم شریف. یہ روایت جمعہ متعلق، جمعہ نماز متعلق یا جمعہ کس خطبس متعلق. کت متعلق جمعہ کس خطبس متعلق. گوڑ پڑھو روایت ترجم تو اد کرائے میں کیا. فرماؤں حضرت عبداللہ بن جابر بن سمرہ کہ کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی. فکانت صلاته قصدا و خطبته قصدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر ہوتی تھی، وخطبته قصدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی مختصر ہوتا تھا، درمیانہ. قصدا میانہ روی جو ہم نے پیچھے پڑھا. تو یہ کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان. لیکن یہ آخ حدیث پاک بیاکھ حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نماز جمعہ نماز فرمو کہ جمعہ نماز ہسا گژھِ گژھٕنۍ زیٖٹھ اور خطبہ ہسا گژھِ گژھُن ژوٚٹ. یعنی جمعہ کی نماز لمبی ہو جائے اور خطبہ مختصر ہو جائے، چھوٹا ہو جائے. تو گویا کہ یہ دون حدیث پاک ایکس مسئلس متعلق دو حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو تطبیق دیوان محدثین کرام، کیا دیوان تطبیق. اتھے کن دون حدیثن درمیان محدثین تطبیق دیوان یہ کہ امیک مطلب ہسا یہ، امیک مطلب چھنہ یہ کہ نماز زیٹھ کرو تیژا زیٹھ کہ یا یمہ سۭتۍ لُکھ پریشان گژھن، یا خطبہ تیوتاہ ژوٚٹ کرن کہ بالکل ژوٚٹ. امیک مطلب ہسا یہ کہ نماز ہسا تم خطبہ مقابلہ تھوڑا زیٹھی پہم کریں. خطبے کے مقابلے میں نماز کو تھوڑا سا لمبا کرتے تھے. کتنا لمبا کرتے تھے؟ امیک کیا حد فقہ چن کتابن میں بڑ کتاب ہے نا، ات ونو کتابن سردار، فقہ چن کتابن سردار گئی رد المحتاج یعنی شامی فتاوی شامی یت حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ. تم فرماون کہ تم ام حدیث پاک یہ مطلب بیان فرماؤ کہ اس کی حد جو ہے اتنا ہونا چاہیے جتنا طوال مفصل کی صورتوں کی مقدار کے برابر. طوال مفصل کو پچھلے درس میں بیان طوال مفصل کمن صورن چیون ون بے کر یاد پانو خاطر طوال مفصل سے تمن سورہ شریفن یور ون یس مسنون قرات سنت قرات فجر چ نماز من بے ظہر چ نماز من قرار شامل کہ فجر چ نماز من سنت قرات، ظہر چ نماز من سنت قرات طوال مفصل اور طوال مفصل کت پہ کت تا کمن سورن پہ کمن سورن تا سو ون سورہ حجرات شتمہ سپارہ مز سورہ بروج اس 3 سپارہ مز ات درمیان مز یم سور تم طوال مفصل آمت کران. گویا کہ یہ مقدار فجر قرات اور ات ظہر قرات، ظہر نماز میں قرات کرنا، فجر نماز میں قرات کرنا، سہ گژھِ طوال مفصل کی مقدار سے. طوال مفصل کی یہ سنت، فرض واجب چھن. حالانکہ یہ ثابت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ فجر میں سورہ کافرون پڑھی، سورہ ناس پڑھی، سورہ نصر پڑھی، ہے نا، جواز کے لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اگر ایسا کیا تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ امت کا ذہن صاف رہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک پڑھیں، لیکن یہ سنت ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ سنت کا ثواب بھی ملے گا. تو لہذا نماز خاطر قرات سنت آئے قرار دین
وہ لمبی قرات نہیں کہلائی، اس کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ مقتدی حضرات کہ یہ تو لمبی ہو رہی ہے، یہ کہاں جائز ہے؟ حدیث میں تو نماز مختصر کرو، ٹھیک ہے حدیث میں نماز مختصر کرو، لیکن یہ بھی تو حدیث سے ہی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 40 آیتیں کم سے کم پڑھتے تھے، 80 آیتیں، 100 آیتیں، تو 100 آیتیں اور 80 آیتیں 40 آیتیں پڑھنے میں کم سے کم 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہی تو ہے طوال مفصل جو فقہاء کرام نے فرمایا، طوال مفصل جو متعین کیا وہ اسی حدیث کے روح سے ان نے بیان کیا، حدیث سامنے رکھ کر کہا کہ طوال مفصل کی جو صورت ہے وہ 40 آیتیں سے لے کر 100 آیتیں تک بنتی ہے، اس کا ٹائم اتنا لگتا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قرات جائز نہیں ہے، وہ اس حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے۔ ہاں اگر امام کے ذہن میں ہے کہ مقتدی کہ میرے مقتدی حضرات جو ہیں ان میں کوئی معذور ہے، کوئی یہ کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، تو امام کو بھی شدت نہیں کرنی چاہیے، مختصر کرنی چاہیے۔ خطبہ بھی ہم مختصر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا گیس کہ مجھے امام تھا انہیں ذہن ہے کہ میرے مقتدی کی صحت بات کی، لیکن بہرحال جمعے کی آپ کا بات کہنا صحیح ہے، جمعے کے دن اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جمعہ میں آؤٹ سائڈ کے بھی آتے ہیں جن سے کوئی تعارف نہیں ہے۔